کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات، نیا سال آپ کو مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ نئے سال میں آپ کی مشکلیں آسان ہوں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، اللہ کی آپ پہ رحمت ہو، اور اللہ آپ کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے۔ پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیوہ ہونے کی علامت۔ جیسے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اور غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم غیب دانی کریں یا غیب کا علم جانیں۔ یہ اندازوں اور تجربوں کا علم ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسی علامتیں موجود ہوتی ہیں کہ اس لکیر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیوہ ہونے کی علامت کیا ہے، بیوہ ہونے کی علامت کیا ہے۔ تو میں آپ کو اس کی لکیریں بنا کر بتاؤں گا، اور اس لکیروں کو آپ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں دیکھیے گا تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے اور کس حد تک درست نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ غیب دانی نہیں ہے، یہ تجربوں اور سائنس کا علم ہے اور اندازوں کا علم ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سب سے پہلے میں بنا رہا ہوں زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے۔ زندگی کی لکیر، اس کے ساتھ یہ ہے دماغ کی لکیر، اس کے ساتھ یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دل کی لکیر، اور یہ ہے لک لین، ٹھیک ہے۔ یہ ہے لک لین یعنی قسمت کی لکیر۔ اب زندگی شوہر کی لمبی ہوگی یا بیوی کی لمبی ہوگی، یہ ہاتھ میں کون سی جگہ سے معلوم پڑتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ جو شادی کی لکیر ہوتی ہے نا، یہاں پہ یہ شادی کی لکیر اگر یہ یوں جا رہی ہے، یوں یعنی اس طرف ٹرن کر رہی ہے، مڑ رہی ہے اس طرف، اور دل کی لکیر کے قریب چلی گئی ہے یہ یہاں سے، تو اگر یہ کسی عورت کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ سمجھیں کہ اس کی زندگی شوہر کی زندگی سے کم ہوگی۔ اگر ایسی لکیر بیوی کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ سمجھیں کہ اس کی زندگی شوہر کے مقابلے میں کم ہے، اور اگر مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ سمجھیں کہ بیوی کی عمر سے ان کی عمر زیادہ ہوگی۔ ایسے ہاتھ میں جو اگر یہ جو لکیر ہے، یہ تو میں نے ذرا سا صحیح بنائی ہے، اس لکیر میں تھوڑا جنی ایسا بھی ہوگا نا، اس طرح کا جزیرہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی بیماری اور اس کے بعد جنی ختم ہونا، اور اسی طرح پھر جو زندگی کی لکیر ہے یہ بھی سمجھیں کہ یہاں سے جو نا ختم، یہ نا یہ دیکھیں، یہ میں اس کو مٹا دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ زندگی کی لکیر بھی ان کی مختصر جنی یہاں تک ہے، اس کے بعد ختم ہے، اور یہ لکیر اس طرف مڑ رہی ہے۔ یہ عورت کے ہاتھ میں ہوگی تو عورت کے لیے مشکل ہے، اگر مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو مرد کے لیے مشکل لکیر ہے کہ جنی دونوں کی زندگی کم ہے۔ اگر دونوں ہاتھوں میں، اگر بیوی کے ہاتھ میں بھی ہے، شوہر کے ہاتھ میں بھی ہے، تو یہ وہ ہے کہ جنی وہ سنا ہوگا آپ نے کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے ہم دونوں، یہ وہی کہانی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پامسٹری کے حوالے سے اور علم جفر کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بذریعہ یوٹیوب آپ کو جواب دیں گے۔ سوال آپ بذریعہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، جو اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ اصغر علی نے سوال کیا ہے جھنگ سے کہ 14 سال سے میں ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوں، یہ بتائیں کہ ہماری شادی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یا کیا ہوگا۔ پیارے دوست اصغر علی، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک گہری لکیر موجود ہے، یعنی کہ شادی ہوگی۔ اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے محبت یا عشق کی، تو محبت کی جو لکیر آپ کے ہاتھ میں یا عشق کی جو لکیر ہے وہ کوئی خاص لکیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں کامیابی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک شادی ہوگی جو خاندان برادری میں ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ شادی آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ محبت میں کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نادیہ نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ پتہ نہیں کیا ہے میری قسمت میں کہ میرے گھر والے، میرے ماں باپ، میرے دوست، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے جاننے والے جتنے لوگ ہیں خواہ مخواہ میری مخالفت کرتے ہیں، اور ان سب سے میں نے دکھ اٹھائے ہیں، ان سب سے میں نے تکلیفیں دیکھی ہیں۔ پتہ نہیں میری زندگی میں اتنے غم اور اتنے دکھ کس طرح سے آ گئے اور کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو کچھ بتا دیجیے گا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی فوٹو آپ کو بھیج دی ہے، اس کو دیکھ کر بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو نادیہ بیٹا یہ ہے کہ آپ جو نا بہت زیادہ حساس طبیعت کی مالک ہو، بہت زیادہ حساس طبیعت کی مالک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہم بھی کرنے لگی ہو۔ یہ صرف وہم ہے، یہ ضرور مانا جا سکتا ہے کہ ماں باپ نے زیادتی کی ہو یا دوستوں نے کی ہو یا جاننے والوں نے کی ہو
یا قریبی حلقے کے لوگوں نے کیے ہو یا بہن بھائی آپ کے مخالف ہوں سب، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا وہ نہیں ہے جتنا زیادہ آپ محسوس کر رہی ہیں، جتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ آج سے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ان تینوں کو روزانہ ایک ایک تسبیح ان کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ 3 سے 6 ماہ کے اندر اس کا رزلٹ دیکھیں گی تو خود حیران ہو جائیں گی، اللہ کی بڑی رحمت آپ پر ہو جائے گی۔ بہرحال ٹینشن نہ لیں، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا اور رحم ہوگا۔ عابدہ نے سوال کیا ہری پور سے کہ میری عمر 50 سال ہے، میرے شوہر کو فوت ہوئے 8 ماہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اور آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ آگے کیا ہوگا اور کس طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو برائے مہربانی آپ اس کا کوئی حل مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کے لیے رزق ایک وقت مقرر کر رکھا، اور اس وقت پہ رزق ہر انسان کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکلوں کو بھی آسان کرے گا، آپ کی پریشانیاں بھی اللہ دور کرے گا۔ آپ کوشش کریں آپ کے درود ابراہیمی، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، اس کی ایک ایک تسبیح اپنا معمول بنائیں اور پوری زندگی یہ پڑھتے رہیں، یہ چھوڑیں نہیں، اور رزق کا معاملہ یا پریشانی یا مشکلوں کا معاملہ سب اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ العزیز سب حل ہوگا، اور آپ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرو، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو پابندی سے کرو تو انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آر ڈی لاہور نے سوال کیا ہے کہ کافی عمر ہو گئی ہے، نہ شادی ہو رہی ہے نہ کوئی اور معاملہ حل ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی اور کب تک میرے معاملات بہتر ہوں گے۔ پیارے دوست، آپ کی شادی کی لکیر ہاتھ میں ایک نہیں دو لکیریں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اولادوں کی لکیریں بھی آپ کے ہاتھ میں 4 سے 5 لکیریں موجود ہیں۔ آپ شادی کے لیے اگر نہیں ہوئی تو آپ کوشش کریں ہو جائے، ورنہ میرے حساب کے مطابق تو آپ کی شادی ہوئے بھی 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش کریں، یہ وقت نکل گیا تو پھر اگر شادی کریں گے تو پھر نئی مشکلوں میں پھنس جائیں گے، یہ وقت ہے، اس کے لیے جتنی زیادہ ہو سکتی ہے کوشش کریں، اللہ رحم کرے گا۔ ریحان بخاری نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری کتنی شادیاں ہیں اور میری شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور شادی آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لکیریں تو مکمل بنی ہوئی ہیں، اب آگے کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کا ہے، اور آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت اگر شادی نہیں ہوئی تو ضرور کر لیں تاکہ حالات بہتر ہوں۔ عدیل ملک نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارا ذاتی مکان کب بنے گا اور کب ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ پیارے دوست، ہاتھ کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، باقی آپ کوشش کریں تیسرا کلمہ اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اللہ کے فضل سے آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اور معاملات بہتر ہوں گے۔ نشا نے سوال کیا لاہور سے کہ میں نے جس لکیر کو مارک کیا ہے یہ بتائیں کہ یہ لکیر کیا ہے۔ دیکھیں جی، آپ نے ہاتھ پہ جو لکیر کو مارک کیا اس کے حساب سے تو فش کا سائن بنتا ہے، اور فش کا سائن جو نا اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نیچے ایک تکون بھی بنا ہوا ہے، ٹرائی اینگل جسے کہتے ہیں، وہ بھی بنا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک اچھی علامت ہے، اور اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ زرگام نے سوال کیا اٹلی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور حالات کب اچھے ہوں گے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور بہت بہتر ہے، دیگر لکیریں بھی آپ کی اچھی ہیں، اور اس کے حساب سے تو آپ کو بہت بہتر ہونا چاہیے۔ اگر بہتر نہیں ہے تو آج سے ہی کوشش شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔